السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہمارے آج کے مہمان ایک صحافی پچھلے 15 سال سے دینی صحافت کر رہے ہیں۔ بنیادی طور پر عالم دین ہیں، دینی صحافت سے ان کا گہرا تعلق ہے، بلکہ بہت عرصے سے، بلکہ میں ابھی یہ پروگرام شروع ہونے سے پہلے بھی ان سے کہہ رہا تھا کہ میں نے آپ سے یہ سیکھا ہے کہ سوشل میڈیا کو استعمال کیسے کرنا چاہیے۔ یہ ایک سماجی رابطے کی چیز ہوتی ہے، تو اس کو ہمیں اسی کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ اور ہمارا آج کا موضوع بھی یہی ہے کہ یہ جو ہماری سوشل میڈیا کے جو پلیٹ فارمز ہیں، یہ فیس بک اور یہ ٹویٹر اور اس طرح کے جو اور پلیٹ فارمز ہیں، ان کو ہم مؤثر طریقے سے کیسے استعمال کر سکتے ہیں، اور ہمارے آج کے مہمان اس بات کو کس طرح سے دیکھتے ہیں۔ میری مراد ہے جناب محمد ابرار لہیق صاحب۔ ابرار صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، بہت شکریہ کہ آپ آپ اتنی کا جی، دھند میں، اپنے سردی میں آپ تشریف لائے، اور بلکہ آپ یہ بتا رہے تھے کہ تھوڑا لیٹ بھی ہو گئے، فوگ کی وجہ سے نا بہت آج تو شدید دھند تھی، شدید دھند تھی، تو پھر اللہ تعالیٰ الحمدللہ پہنچ گئے، اللہ نے پہنچا دیا، اللہ کا بہت فضل ہو شکریہ گیا، آپ کو، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ ابرار صاحب، ہمارا جو آج ہم جس موضوع پہ بات کرنا چاہتے ہیں، ماشاء اللہ آپ بھی بڑے ایکٹیو ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، فیس بک پہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بہت سے لوگوں کے رابطہ کار کے طور پر کام کرتے ہیں۔ یہ جو رابطے کا ایک ذریعہ تھا، ہم نے اس کو جدل کا اور ایک پروپیگنڈے کا اور ایک نفرت پھیلانے کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ اس کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے آج یہاں مجھے اعزاز بخشا، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت سے نوازے۔ بہت خوبصورت موضوع آپ نے منتخب کیا ہے بات کے لیے۔ یہ کرنٹ ایشو تو بہت بڑا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ المیہ بن چکا ہے ہمارا۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا، ہمیں ہر وہ چیز جو ہمارے فائدے کے لیے ہونی چاہیے تھی، ہم نے اس سے نقصان حاصل کرنا شروع کر دیا۔ سوشل میڈیا یا رابطہ کار جو ہے وہ ہمیں بہت بڑی ہماری ضرورت تھی۔ یہ آج ہم گلوبل ولیج میں رہتے ہیں، ساری دنیا، لوگ کہتے ہیں چاند پہ پہنچ گئی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں ابھی تو ہم انسانیت کے لفٹ تک بھی نہیں پہنچے۔ کہ ہمیں کہا یہ جاتا ہے کہ ہم چاند پہ پہنچ گئے، ظاہری ترقی کو کیا کرنا ہے اگر ہمیں انسان کی عزت و وقار کا ہی احترام ملحوظ خاطر نہ رہے۔ جو چیز ہمارے تعلقات کو مضبوط کرنے کا باعث ہونی چاہیے تھی، جو چیز ہمارے حالات کو سنوارنے کا باعث ہونی چاہیے تھی، جو چیز ہماری محبتوں میں اضافے کا باعث ہونی چاہیے تھی، وہ چیز ہماری نفرتوں میں اضافے کا باعث ہو رہی ہے، وہ چیز ہماری لڑائی جھگڑوں میں اضافے کا باعث ہو رہی ہے۔ وہی چیز جو شیطان جو کام کرتا ہے، میاں بیوی میں جدائی ڈالتا ہے، آج وہ سوشل میڈیا وہی کام کر رہا ہے، اور اس کے پیچھے بیٹھے ہوئے جو شیطانی ذہن کے لوگ ہیں وہ ان کو سپورٹ ہم کر رہے ہیں کسی بھی طریقے سے۔ فخر صاحب، یہ بہت بڑا المیہ ہمارا بن چکا ہے۔ اس پر میں اپنے خطبات جمعہ میں بھی عموماً کہتا ہوں، یا اور بھی کسی جگہ پہ کوئی مجھے دعوت دی جائے بات کرنے کے لیے، تو میں اپنی گفتگو میں گزارشات ہی کرنی ہوتی ہے نا، میں اکابرین امت اور عمائدین کو یہ درخواست کرتا ہوں کہ خدا کے لیے کوئی ایسا راستہ اختیار کیا جائے جس سے ہم جہاں پہ جا چکے ہیں وہاں سے ہم پلٹ آئیں واپس۔ قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے، لا تقف ما لیس لک بہ علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ یقین جانیے اتنی بڑی آیت ہے، یہ اتنی بڑی آیت ہے کہ اگر ہم اس پر عمل کریں، لا تقف ما لیس لک بہ علم، اللہ فرماتے ہیں جس کا علم نہیں ہے اس کے پیچھے نہ پڑھو۔ ہم نے اسی کے پیچھے پڑھنا ہے، اپنی معلومات کو چھوڑ دینا ہے۔ میری جو علم ہے نا اس کو میں نے چھوڑ دینا ہے۔ میں آپ کے علم پہ بھروسہ کر رہا ہوں، میں زید بکر عمر کے علم پہ بھروسہ کر رہا ہوں، وہ جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا ابرار صاحب، اس میں نا آپ نے بڑی ایک اہم بات کہی ہے جو میں سمجھ رہا ہوں۔ اس میں ایک بات یہ ہے کہ یہ آپ علماء کرام ہی ہماری رہنمائی کریں گے اس حوالے سے کہ اگر کوئی ایسی بات ہمیں ملتی ہے، ہمارے سامنے آئی ہے جس کا مجھے علم نہیں ہے، اور ظاہر بات ہے میں اپنے جذبات سے مغلوب ہو کے، یا میرے چونکہ وہ نظریے کے مطابق ہے یا میرے نظریے کے خلاف ہے، تو میں اس کو شیئر کرنا اپنا فرض سمجھتا ہوں، اور میں بڑی خوشی کے ساتھ آگے اس کو فارورڈ کرتا ہوں یا شیئر کرتا ہوں۔ اس کے بارے میں بھی اسلام ہماری کوئی رہنمائی کرتا ہے؟ بالکل جی، قرآن کریم کی سب سے بڑی تعلیم یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا۔ دیکھیے یہ قرآن کا ایک اپنا اسلوب ہے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بالخصوص اہل ایمان کو مخاطب کیا۔ آپ کو پتہ ہے قرآن کریم کے 89 مقامات، 89 آیات ایسی ہیں جن میں یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے اہل ایمان کو مخاطب کیا ہے۔ ان میں سے ایک ہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ایمان کا دعویٰ کرنے والو، ایمان کا اعلان کرنے والو، ایمان کا اقرار کرنے والو، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا۔
اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے پاس کوئی خبر فاسق لائے تو اس کی پہلے تحقیق کرو. آج ہمارے پاس جو خبر آتی ہے نا، میں خود کہتا ہوں، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ میرے پاس ایک خبر ہے نا، مجھے پتہ ہے یہ خبر بالکل کنفرم ہے، صحیح ہے، میں اپنی خبر پہ یقین نہیں کرتا، میں آپ کی لائی خبر پہ یقین کرتا ہوں. مجھے پتہ ہی نہیں ہے میرے سامنے مجھے خبر دینے والا فاسق ہے، صالح ہے، کون ہے، مجھے نہیں پتا اس کا، لیکن میں اس پر یقین کرتا ہوں کہ یار اچھا. ایک اور ہمارے معاشرے کا یہ المیہ بڑا، پتہ ہم کیا کہتے ہیں، یار کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا، یہ جو دھواں نکل رہا ہے نیچے کہیں نہ کہیں تو چنگاری ہوگی نا. تو بھائی اگر اس کو مان لیا جائے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو کیا کہو گے؟ وہ تو بالکل پاک باز تھے، لیکن اس کے بعد کیا کہیں گے ہم؟ کتنی بڑی بات ہے. قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے نا. ہم نے سورۃ یوسف کو برکت کے لیے تو رکھا ہوا، پڑھ لیتے ہیں، یا ہم یوسف زلیخا کا قصہ سن لیتے ہیں، لیکن اس کے اندر جو ہمارے لیے اسباق ہیں ان اسباق پہ ہم کیوں غور نہیں کرتے؟ ہمیں یہ سوچنا اور دیکھنا چاہیے، ہمیں غور کرنا چاہیے. اگر ہر پروپیگنڈے کے نیچے چنگاری ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو پاک صاف کر کے ثابت کر کے دکھائیے. سیدہ مریم علیہ السلام کو پاک کر کے دکھائیے، بتائیے آپ. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک بازی کا اعلان کر کے دکھائیے آپ. اگر چنگاری ہے، ہر دھوئیں کے پیچھے چنگاری ہے، بعض اوقات دھواں نری خاک ہوتا ہے اور باقاعدہ کسی مقصد کے تحت اس خاک کو، اس گرد و غبار کو اڑایا جاتا ہے. ہمارے لیے قرآن کی تعلیم یہ ہے، ایک تو یہ میں نے پہلے آج سنا، یہ لا تقف ما لیس لک بہ علم، جس کا علم نہیں ہے اس کے پیچھے نہیں پڑنا. دوسرا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، یہ ہمارے اگر ہم ان کو بنا لیں نا، اصول بنا لیں، ضوابط بنا لیں سوشل میڈیا استعمال کے لیے، تو میرا خیال ہے کہ یہ ہمارا سوشل میڈیا پوتر ہو جائے گا، انتہائی پاک ہو جائے گا اگر ہم اس کو اپنا لیں. بدقسمتی یہ ہے کہ ہم یہ کام نہیں کرتے. یہ بڑی آپ نے اہم بات کی. اچھا اسے نا میں سمجھ رہا ہوں کہ اس کے دو تین چیزیں ہیں اس کے اندر. ایک بات تو آپ نے فرمائی کہ جی پراپیگنڈا، یعنی حقیقت کچھ نہیں ہے، آپ نے بس اس کو کہیں سے اوریجنیٹ کیا ہے، کہیں سے آغاز کیا ہے اور اس کو جو ہے نا پھیلا دیا ہے. اور ہم بالعموم جو عوام ہے جو اس وقت ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، ان کے لیے یہ ہے کہ وہ اسی بات کو ہم آگے پھیلانے کا ذریعہ بن جاتے ہیں. اور یہ اس کے لیے جو آپ نے آیت بھی پڑھی قرآن کریم کی کہ اگر آپ کا خبر ہے اس کے بعد تحقیق کریں، اس کو ملٹیپل سورسز سے پہلے چیک کریں، اس کے بعد آگے اس کو آگے پھیلائیں. فخر صاحب معذرت کے ساتھ میں نا آپ کے سامنے ایک بات رکھتا ہوں. ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ ہے نا، ہمارے لیے رول ماڈل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی میں ایک مہینہ آپ جس کرائسس سے گزرے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو الزام لگا، واقعہ فق پیش آیا، اور اس میں وہ آپ تاریخ جانتے ہیں، ہمارے سامعین ناظرین بھی جانتے ہوں گے کہ کیسے غزوہ بنو المصطلق سے واپس آتے ہوئے ایک جگہ پہ سیدہ عائشہ اپنی قضاء حاجت کے لیے باہر گئی ہوئی تھی. ہودج جسم ہلکا پھلکا تھا، اٹھانے والوں کو پتہ نہیں چلا کہ اندر موجود ہیں کہ نہیں موجود ہیں. وہ آگے چلے گئے، پیچھے سے حضرت صفوان بن معطل وہ تشریف لا رہے تھے. ان کی ڈیوٹی یہ تھی کہ آپ پیچھے پیچھے آنا ہے، کوئی گری پڑی چیز کسی کی قافلے سے آپ نے اٹھا کے لے آنی ہے. سیدہ عائشہ ہودج سے باہر تھیں، اپنے وہ جو جس میں وہ سفر کر رہی تھی اس سواری سے باہر تھیں، اٹھا کے منزل پہ لوگ آگے اگلی منزل پہ چلے گئے. سیدہ عائشہ پلٹ کے واپس آئی تو دیکھا کہ یہ معاملہ کیا ہوا. تو انہوں نے سمجھا کہ پیچھے کوئی آئے گا، مجھے جب پتہ چلے گا نہیں ہے تو دوڑیں گے، مجھے لے جائیں گے. وہ وہیں پہ لیٹ گئی. پردے کے احکامات نازل ہو چکے تھے، لیکن جب پردے کے احکامات نازل نہیں ہوئے تھے تو حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ کو دیکھا ہوا تھا اس وقت. جب یہ یہاں پہ آئے تو کیا دیکھتے ہیں آگے کہ ایک خاتون کو لیٹی ہوئی ہیں. انہوں نے بآواز بلند انا للہ و انا، اونچی آواز میں پڑھا تاکہ اس کو پتہ چل جائے. تو جب وہ حرکت کی تو حضرت صفوان کو پتہ چل گیا. اتنی سی بات ہے، حضرت صفوان نے اپنا اونٹ بٹھایا، خود دور ہو کے بیٹھ گئے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ پہ سوار ہوئی. حضرت صفوان لے کے پیچھے چلے گئے، جا کے قافلے کو ملا دیا. اتنی سی بات تھی. اب دیکھیے اس کا بتنگڑ کیسے بنا. وہ جو منافقین تھے، ففتھ جنریشن، ففتھ کالم جس کو ہم کہتے ہیں نا، وہ جو منافقین تھے، ان منافقین نے یہ ان کے سردار عبداللہ ابن ابی نے کہا کہ یہ پیچھے نہیں رہے، ایویں ہی نہیں رہی، کوئی نہ کوئی بات تھی. وہی جو ہمارا عام رویہ، کچھ نہ کچھ تو تھا نا. کسی پاک باز عورت کی پاک بازی کو داغدار کر دیں، کسی پر تہمت لگا دیں، کسی کی عزت کو سرے بازار رسوا کر دیں، کسی کے باپ کی پگڑی کو اچھال دیں، کسی کی ماں کے دوپٹے کو پاؤں تلے رون دیں. ہمیں کوئی غرض نہیں ہے، ہمیں تو اپنے من کا چسکا چاہیے. عبداللہ بن ابی نے یہ بات کہی اور پھر یہ پروپیگنڈا یہ پھیلنے لگا. بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، آپ پریشان ہوئے. یعنی آپ اندازہ کریں ایک پورا مہینہ مدینے کے اندر قیامت بپا رہی ہے.
حرم پاک ہے، پاک پیغمبر کی جو ہے نا وہ زوجہ محترم ہے، لیکن بکواس کرنے والوں نے بکواس کی، اور لیکن انہوں نے کیا کیا ہے، باز نہیں آئے۔ بدقسمتی سے 3 صحابہ کرام بھی، مخلص صحابہ کرام بھی، جن میں ایک حسان ابن ثابت بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب حسان ابن ثابت وہ شخصیت تھے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نعت خواں تھے۔ ایک حضرت مستہ تھے، مستہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے نا وہ ان سے وظیفہ لیا کرتے تھے، خود جناب صدیق اکبر سے۔ ایک حضرت حمنہ بنت جہش تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تینوں مسلمان، مخلص مسلمان تھے، لیکن پروپیگنڈے کا اثر اتنا تھا کہ اس کا شکار ہو گئے، یہ بھی ایسی باتیں کرنے لگے۔ اب وقت گزرتا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کرنے لگے، بڑا طویل قصہ ہے، آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، باتیں کی ہیں آپ نے، کچھ کوئی کسی انداز میں، حتیٰ کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتایا جائے کہ میں کیا کروں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ایک معمولی سا وہ سمجھا کہ یہ کون سی بڑی بات ہے، انہوں نے کہہ دیا اللہ کے پیغمبر آپ عائشہ کو طلاق دے دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب دیکھیے یہ کوئی ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چچا زاد بھائی بھی تھے۔ اب دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے، مشورہ ہوا، اور پھر صحابہ کرام نے اپنی اپنی رائے دی۔ ایک گھریلو خادمہ نے کہا عائشہ تو اتنی معصوم ہے، آٹا گوندھ کے چلی جاتی ہیں، بکری کھا جاتی ہے، ان کو پتہ نہیں، اتنی معصوم ہے وہ، ان پر کیسا الزام ہی ہو سکتا ہے۔ اچھا دیگر صحابہ کرام، حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھا، انہوں نے کہا جی میری بیٹی ہے، میں کیا مشورہ دوں آپ کو، اپنی بیٹی میں تو سوائی دوں گا۔ بات چلا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ بولا، اللہ کو اتنا پسند آیا، اللہ نے قرآن بنا دیا، وہ قرآن بنا کے اتار دیا۔ اچھا اب یہ سارا قصہ نا سورت نور میں یہ مرقوم ہے۔ سورت نور، میں اکثر کہا کرتا ہوں ہماری بیٹیوں کو سورت نور پڑھنی چاہیے، شادی سے پہلے بیٹوں کو سورت نور ضرور پڑھانی چاہیے، ترجمہ پڑھانا چاہیے، تفسیر پڑھانی چاہیے، اور اس کے جو ہمارے جدید دور کے مفسرین ہیں ان کی تفاسیر بھی پڑھانی چاہیے، اس میں اسباق جو اخذ ہوتے ہیں ان کو دیکھنا چاہیے۔ قرآن نے سورت نور میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں چند ایک اس میں جو اسباق دیے نا ہمارے سوشل میڈیا کے لیے، وہ رول ماڈل بن سکتے ہیں اور رولز بن سکتے ہیں۔ صحیح۔ پہلی بات اللہ نے یہ فرمائی کہ تم نے عائشہ کو یا صفوان کو اپنے پہ قیاس کیوں نہیں کیا۔ کیا مطلب ہے کہ میں مسلمان ہوں نا، تو مسلمان کا بھائی ہے، مسلمان کا آئینہ ہے، میں آئینہ دیکھوں گا تو مجھے اس میں اپنا عکس کیوں نظر نہیں آیا۔ اس بات پر زجر و توبیخ ہوئی صحابہ کرام کہ تم نے پہلے ہی لمحے کیوں نہیں کہا ہم پاک ہیں تو وہ بھی پاک ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ تنبیہ ہوئی کہ یہ حرم پاک کا معاملہ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم کا معاملہ تھا، تم نے کیوں نہیں کہہ دیا سبحانک ھذا بہتان عظیم، اسی وقت کیوں نہیں کہہ دیا بہت بڑا بہتان۔ اور اس پر پھر وہ تینوں صحابہ کرام جو اس کے شکار ہوئے ان کو سزا ملی باقاعدہ، جو قرآن نے مقرر کی ہے۔ اچھا یہاں پہ فقیر صاحب ایک بڑی دلچسپ بات مفسرین نے لکھی ہے، ان 3 مسلمانوں کو سزا ملی، عبداللہ بن ابی کو نہیں ملی، جو سارے پروپیگنڈے کا بانی تھا، جس نے شروع کیا تھا، جس نے سارا طوفان بدتمیزی برپا کیا تھا، اس کو سزا نہیں ملی، ان کو سزا ملی ہے۔ بڑا پیارا نقطہ بیان کیا ہے، یہ مخلص مسلمان تھے، زد میں آ گئے تھے، ان کو دنیا میں پاک کر دیا گیا۔ اس کے لیے سورت نور میں اللہ نے فرمایا جو برائی پھیلانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دنیا اور آخرت میں عذاب علیم تیار کر رکھا ہے۔ ان کو تو کوڑے لگ گئے، ہلکے پھلکے، چلو سزا مل گئی، پاک ہو گئے، یہ ان کو احساس ہو گیا، پاک ہو گئے، جو مخلص مسلمان تھے۔ اب ہمارے لیے اس میں یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا چاہیے پروپیگنڈا کرتے ہوئے کہ ہم کس صف میں کھڑے ہیں۔ راز صاحب اس میں ایک اور سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ یہ تو تھا اگر کوئی ایسی خاتون کہ جن کی عصمت اور عفت کے بارے میں علم ہے کہ یہ بالکل پاک باز ہیں یا ہمیں اس کا علم نہیں ہے، خدا نہ خواستہ اگر کوئی ہمیں کوئی واقعہ ملتا ہے، آج کل آپ دیکھ رہے ہیں میڈیا پر مختلف حکمرانوں اور اعلیٰ عہدیداروں کی ویڈیوز جو ہے آ رہی ہیں اور آڈیوز لیک ہو رہی ہیں، ایسے وقت میں ہمارے لیے کیا رہنمائی ہے کہ جب قرآن نے کہا لا تخف ما لیس لک بہ علم، قرآن نے دیکھیے صرف یہ دو جملے ہیں اس آیت کے نا، ولا تخف ما لیس لک بہ علم، جس کا علم نہیں اس کے پیچھے نہیں پڑنا، اس پر اصرار نہیں کرنا، اس کی طرف توجہ نہیں کرنی۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، فرمایا تمہارے ان السمع والبصر والفؤاد، 3 چیزیں، کان، آنکھ اور دل، اس کے بارے میں پوچھو نہیں ہے۔ مطلب کیا ہے کہ اگر تمہیں پتہ نہیں ہے، ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ جی یہ ویڈیو ہے، اسے یہ نہ کہو کہ ٹیلی فون کر کے یار مینوں بھی بھیج،
لا تقف ما لیس لک بہ علم ان السمع والبصر والفؤاد، آنکھ سے دیکھو گے، کان سے سنو گے، دل سے مانگو گے نا، جب تمہارے دل میں تڑپ ہوگی، اس کا مطلب یہ ہے دل میں کہیں نہ کہیں منافقت کا ذرہ موجود ہے، ایمان نہیں ہے، یا ایمان نہیں ہے، اپنے منافقت پاک باز رکھنا، اپنے آپ سے بچانا، اسے بچنا. اصل میں ہمارا کام نہیں ہے، مسلمان کا کام نہیں ہے کسی لا تجسسوا لا تحسسوا لا یغتب بعضکم بعضا، میرے پیغمبر کے فرمان ہے، جاسوسی نہ کرو، کسی کے پیچھے نہ پڑو، اس کے بارے میں خواہ ٹامک ٹوئیاں نہ مارتے رہو. اس میں ایسے بھی ہے کہ کوئی عیب اگر پتہ چل گیا تو اس کو بھی جو ہے وہ چھپاؤ، یا اس کے اوپر بھی اس کے بارے میں حکم ہے باقاعدہ. تو میں دیکھیں میں بات کروں، زنا ہے نا، بدکاری بہت بڑا جرم ہے، بہت سزا بھی بڑی سخت ہے. زمین میں آدھا جسم گاڑ کے اس وقت تک پتھر مارنے ہیں جب تک مر نہیں جاتا. اگر شادی شدہ شخص یہ اس حرکت کا ارتکاب کرتا ہے، زمین میں آدھا گاڑنا اور پتھر مارنے ہیں. اب تصور کریں، پتھر آنکھ میں لگ سکتا ہے، پتھر سر میں لگ سکتا ہے، پتھر کان پہ لگ سکتا ہے، پتھر دھانک پہ لگ سکتا ہے، پتھر انگلی پہ جو ہے نا وہ جسم پہ لگتا ہے، اور اس وقت تک مارنے ہیں جب تک مر نہیں جاتا. اتنی بڑی سزا ہے. لیکن اس سزا کو نافذ کرنے کی شرط پتہ ہے کیا ہے؟ 4 عادل عینی گواہ. لوگ کہتے ہیں پھر تو سزا نافذ ہی نہیں ہو سکتی. میں نے کہا یہ علماء فرماتے ہیں، ہمارے اساتذہ فرماتے ہیں، اللہ نے یہ سزا ہی اس لیے لگائی ہے تم اس کا ذکر تک بھی نہ کرو. اگر کوئی خدا نہ خاص ایسا ملوث بھی ہے، اگر تم اسے سزا دینا چاہتے ہو تو 2 ہی صورتیں ہیں، یا تو عینی گواہ 4 وہ پیش کرو، اور یا پھر وہ خود جا کے اقرار کرے، جیسے حضرت معاذ بن مالک نے کیا تھا رضی اللہ تعالیٰ. اب جب انہوں نے اقرار کیا، پیارے پیغمبر نے سزا نافذ کی، ان کو خون نکلا، چھینٹے پڑے. اور ایک عورت کے بارے میں بھی آتا ہے نا، ایک عورت بھی اس نے کے ساتھ بھی یہ ہوا. جب اس نے خون کے چھینٹے حضرت خالد کے چہرے پر پڑے نا، کپڑوں پہ پڑے، تو انہوں نے کہا، زبان سے ایک جملہ نکلا، میں تو کہتا ہوں نکلوایا گیا، اللہ نے نکلوایا. انہوں نے کہا ناپاک عورت جاتی جاتی میرے کپڑے پلید کر گئی. پیارے پیغمبر کو پتہ چلا تو چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا. فرمایا خالد تمہیں پتہ نہیں اس نے ایسی توبہ کی ہے مدینہ کے 70 گناہ گاروں کو بخشوا سکتی ہے. اللہ اکبر. یہ احساس ندامت انسان کے اندر سے ہو. 2 ہی صورتیں ہیں سزا کی، یا تو خود مانے کہ میں نے کیا جرم، جی مجھے سزا دی جائے، یا پھر 4 عینی گواہ ہوں. 4 عینی گواہوں کی شرط اس لیے ہے، میں نے دیکھا تو اپنی آنکھ بھی بند کر لوں، زبان بھی بند کر لوں. میں نے نہیں دیکھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مجھے ایک بات یہاں پہ یاد آئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، وہ نا گئے ایک جگہ پہ جا رہے تھے، انہوں نے ایک چور کو دیکھا اپنی آنکھوں سے، عینی شاہد، چور کو چوری کرتے ہوتے پکڑ لیا. اس نے کہا تم نے چوری کی ہے. اب چور صاحب جو ہے نا وہ پتہ نہیں کیا تھے، انہوں نے کہا جی اللہ کی قسم اٹھا کے تو میں نے چوری نہیں کی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، کیا کمال شخصیت ہے وہ بھی، انہوں نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا. انہوں نے کہا تیری قسم سچی ہے، میری آنکھ جھوٹی ہے. اللہ اکبر. تو نے اللہ کی قسم کھائی نا، اللہ کو گواہ بنایا تو نے، تیری قسم سچی ہے، میری آنکھ چھوٹی ہے، جا جھوٹی ہے، میں نے نہیں دیکھا، جا چلا جا. یار ہم یہ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ہماری آنکھوں کے سامنے اگر کوئی عیب ہو رہا ہے تو ہم کیوں اس پر خاموش نہیں ہوتے ہیں؟ یہ ہے کہ ہم نے کسی نے اپنی آنکھ سے نہیں دیکھا، بس ہمارے پاس کوئی ایسی ویڈیوز آئی ہیں اور ہم نے کوئی ایسی آڈیو سنی ہے. اس کے بارے میں بھی ہے کہ ڈیپ فیک ٹیکنالوجی ہے. اس کے بعد جو ہے نا وہ فوٹو شاپ ہوتی ہے. اس کے علاوہ جو ہے نا وہ بہت ساری اب ٹیکنالوجی آ گئی ہے کہ آوازیں بدلی جا سکتی ہیں، کی جا سکتا ہے. جب اتنے امکانات موجود ہیں تو ہم اپنے بھائی کے لیے یا کسی شخص کے لیے اچھا گمان کیوں نہیں کرتے؟ اس حوالے سے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میری معلومات کے مطابق، آپ زیادہ ماشاءاللہ صاحب مطالعہ، میری معلومات کے مطابق دنیا کی کوئی عدالت ویڈیو کو بطور ایویڈنس قبول نہیں کرتی. ایک چیپٹر، ایک حصے کے طور پہ تو وہ مانی جا سکتی ہے، لیکن فل فلیج ایویڈنس نہیں تسلیم کی جاتی. کیوں؟ اس لیے کہ ویڈیو کسی نے بنائی ہے نا، وہ کیوں نہیں پیش ہوتا؟ ویڈیو پیش کر رہے ہیں نا آپ گواہ کے طور. جب ویڈیو کی عدالت میں، دنیا کی کسی عدالت میں مکمل گواہی کے طور پہ ویڈیو قبول نہیں ہوتی، اس میں سارا نظر آ رہے ہیں، یہ ڈیپ فیک ٹیکنالوجی اور یہ سارا، یہ تو بات کی باتیں ہیں نا، یہ عدالت قبول نہیں کرتی. اسلام تو بالکل نہیں کرتا. اسلام تو ایک مانتا ہی نہیں ہے، 4 مانتا ہے. اسلام تو گواہیاں بھی 4 مانتا ہے نا، ایک تو مانتا ہی نہیں ہے. یہ جو الزامات ہم لگا رہے ہیں، بہتان تراشی ہم کر رہے ہیں، میں اپنے علماء سے درخواست کروں گا ایک جمعہ نا سال میں اس بہتان تراشی اور الزام تراشی اور جھوٹی باتوں کے جو سزائیں ہیں نا ان پہ بیان کیا کریں. نوجوان نسل کی اصلاح،
دیکھیں فخر صاحب ہمارے یہاں نا ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے میم ماں کی، میم مدرس کی، میم معالج کی اور میم مولوی کی، یہ 4 میمیں ٹھیک ہو جائیں تو 5ویں میم معاشرہ ٹھیک ہو جاتا ہے. واہ، بڑا انہوں نے جو ہے نا نقطہ نکالا اس میں. اور یقین جانیے خلاصہ ہے یہ، ایک ماں اپنے بچے کو اگر ماں کے سامنے بچہ ذکر کرتا ہے نا تو ماں کیوں نہیں اس کا منہ توڑتی، کیوں نہیں اسے کہتی کہ چپ کر، کیوں نہیں اسے کہتی بیٹا یہ کام ہمارے کرنے والا نہیں ہے، ہم نے آنکھوں سے نہیں دیکھا، دفع کرو، دوبارہ تمہاری زبان پہ یہ بات نہیں آنی چاہیے. بالکل. استاد اپنے بچے کو اسکول میں یا مدرسے میں کیوں نہیں سکھاتا، کیوں نہیں سمجھاتا؟ معالج جو ڈاکٹر ہے نا، طبیب، پران اب تو معاملہ ہی ختم ہو گیا نا، ورنہ آپ ہسٹری پڑھ کے دیکھ لیں جو حکیم اور طبیب ہوتے تھے نا وہ مبلغ بھی ہوتے تھے اور جو ہے نا وہ طبیب بھی ہوتے تھے، معالج بھی ہوتے تھے. اسی طرح مولوی صاحبان جو ہے نا، یہ ہم جیسے لوگ ہمیں مولوی کہلاتے ہیں نا، ہم ممبروں پہ کھڑے ہوتے ہیں، کیا بیان کرتے ہیں ہم اپنے خود بات میں. یقین جانیے ہمارا ممبر جو ہے نا وہ اصلاح معاشرہ سے عاری ہو چکا ہے. روایتی باتیں اور لڑائی جھگڑے کی باتیں اور وہ سارے معاملات وہ کرتے ہیں، لیکن نوجوان نسل بگڑ رہی ہے، ہم اس نوجوان نسل کی اصلاح کے لیے کچھ نہیں کر رہے. اچھا، یہاں پہ ایک اور چیز بھی ہم چاہیں گے کہ آپ سے ہم سمجھیں اور سیکھیں کہ یہ تو ہوگی بات وہ پروپیگنڈا کی اور جھوٹ کی اور ایسی چیزیں، بہتان تراشی کی، الزام تراشی کی. جی جی. اچھا، احترام اور ایتھکس اور اخلاق، کہ جب آپ سوشل میڈیا کے اوپر کسی پر کمنٹ کرتے ہیں یا کسی کے بارے میں پوسٹ کرتے ہیں تو آپ کا لہجہ، آپ کا انداز جو ہے وہ کیسا ہونا چاہیے، اور اگر آپ کسی کے نظریے سے اختلاف ہے، کسی کی بات سے اختلاف ہے تو اس کا سلیقہ کیا ہونا چاہیے، یہ ہم کیسے سیکھیں گے؟ قربان جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر کہاں کہاں رہنمائی ہے ہمارے لیے ان کی زندگی میں. سبحان اللہ. حضرت اکرمہ بن ابی جہل مسلمان ہوتے ہیں، آپ کے پاس نہیں آئے ابھی، پتہ ہے نا آپ کو، وہ بھاگ گئے تھے کہ، اور پھر فتح مکہ والے دن بھاگ گئے. اس نے کہا جہاں محمد کی حکومت ہو میں وہاں پہ رہوں، صلی اللہ علیہ وسلم، مر جانے کا مقام ہے میرے لیے، اس سے بہتر ہے میں مکہ چھوڑ کے چلے گئے. آگے اللہ تعالیٰ کے اپنے نظام ہے، اللہ کا اپنا قانون ہے، اللہ نے دل میں بات ڈالی، وہ سمندر میں پھنس گئے، وہاں پہ جو ہے نا وہ دل پہ کلک کی بات، پلٹ کے آئے. میں مختصر سے آپ کو بتانا اشارہ کرنا چاہتا ہوں. جب پیارے پیغمبر کو خبر ملی نا کہ اکرمہ آ رہے ہیں تو آپ کی تعلیم پتہ کیا تھی اپنے صحابہ کرام کو؟ اکرمہ مسلمان ہو کے آ رہے ہیں، اس کے باپ کے بارے میں کوئی بات نہ کرنا. کون تھا باپ؟ ابو جہل. اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام سے کہتے ہیں اکرمہ آ رہے ہیں، اس کے باپ کے بارے میں بات نہ کرنا. کائنات کا بدترین کافر، بدترین دشمن. میرے آقا نے تو دشمن کے بھی بیٹے کے جذبات کا احترام کیا ہے. ہم جس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، کیا اس کی بیٹیاں نہیں ہیں، اس کے بیٹے نہیں ہیں، اس کا خاندان نہیں ہے؟ ان کا دل پہ کیا بیتے گی اور کیا ہوگا؟ وہ مر نہیں جائے گا، خودکشی نہیں کر لے گا کہ میں بیٹی کا سامنا کیسے کروں گا. بات تو کچھ بھی نہیں ہے، بات ہوتی نہیں ہے. ایک تو بندہ ہے نا، بندہ واقعی مجرم ہو، واقعی مجرم ہو تو وہ بھی چاہتا ہے کہ میرا عیب جو ہے نا وہ چھپ جائے. اگر عیب ظاہر ہونے لگے نا تو یقین جانیے، وہ کسی نے کہا تھا اگر گناہوں کی بو ہوتی تو ہم کبھی ایک دوسرے کے پاس نہ بیٹھ سکتے، کبھی بھی کوئی بھی ایک دوسرے کے پاس نہ بیٹھ سکے اگر گناہوں کی بو ہوتی. اس کا مطلب ہے اللہ نے پردہ ڈالا ہوا ہے. اور جب اللہ پردہ ڈالتا ہے، پیارے پیغمبر نے فرمایا جو مسلمان کے عیب کو چھپاتا ہے نا، اللہ اس کے عیب کو چھپاتا ہے. اور عیب کا چھپانا سب سے بڑا احترام کا تقاضا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آ رہا تھا، آپ نے اس کے بارے میں یہ کہا کہ بندہ بہت برا ہے، اپنی زوجہ محترمہ سے کہا بہت برا ہے، یہ بڑا معاشرے کا نا بوجھ ہے معاشرے پہ، اس طرح کے کو آپ نے نا ملتے جلتے الفاظ ارشاد فرمائے. لیکن جب وہ آپ کے پاس آیا تو آپ نے اس کو پورا احترام دیا، بڑی عزت سے بٹھایا، بڑے اس سے کیا. اٹھ کے چلا گیا تو زوجہ محترمہ پریشان ہو گئی، ابھی آپ کیا فرما رہے تھے، یہ کیا ہے؟ تو آپ اس میں دیکھیے سبق کیا ہے اس میں. پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا بسا اوقات ایسا ہوتا ہے یکرم الرجل مخافت شر ہی، اس کے شر سے بچنے کے لیے بھی اس کی عزت کی جاتی ہے، یعنی عزت کی جاتی ہے. فرض اس پہ غور کرنا چاہیے ان جملوں پہ کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ تعلیم دے رہے ہیں اور ہم کہتے ہیں ہم جو ایک باعزت اور معاشرے کا معزز شہری ہے، ہم اس کے بارے میں بھی جو ہے نا وہ بات کر دیتے ہیں. زبان درازی میں باز نہیں. ہمارے علماء ہماری زبانوں سے محفوظ نہیں، ہمارے سیاسی مخالفین ہماری زبانوں سے محفوظ نہیں، ان کی بیٹیاں محفوظ نہیں، ان کی بیویاں محفوظ نہیں، ان کے خاندان کی عورتیں اور ان کے بچے محفوظ نہیں ہیں، وہ خود محفوظ نہیں ہیں. ہم معاشرے کو جہنم بنا رہے ہیں.
کہ بہرحال یہ بڑے اہم جو ہے سوالات ہیں. اس کو ظاہر بات ہم اپنے اس پروگرام کے ذریعے اپنے ناظرین تک یہ بات پہنچا رہے ہیں کہ اس کو ذرا دیکھیں, سمجھیں اور اپنی زبانوں کو اس سے محفوظ کریں ہونا چاہیے کہ ہم یہ کریں. میرا سوال تھا کہ اخلاق جو ہیں, یعنی آپ نے جیسے ابھی ذکر کیا, یہ تو ایپ جوئی ہے, ایپ پہ پردہ ڈالنا ہے, اور یہ مخاطب تخاطب اور کسی کو, اب جیسے ہمارے ہاں نام رکھے جاتے ہیں مختلف قسم کے, یعنی سیاسی پارٹیوں سے وابستگی کی بنیاد پہ جو ہے وہ کچھ خاص نام دیے جاتے ہیں اور پھر وہ اس کی میمز بنائی جاتی ہیں. اسلام تو اس کے حوالے سے بھی جو ہے نا وہ ہماری بڑی رہنمائی کرتا ہے, اس کے حوالے سے کچھ فرمائیے. سورۃ الحجرات میں اللہ تعالیٰ نے بڑے قانون بیان فرمائے ہیں. ان میں سے ایک قانون یہ ہے, بئس الاسم الفسوق بعد الایمان. ایمان کے بعد سب سے بڑا فسق اور گناہ کسی کا نام بگاڑنا ہے. اللہ تعالیٰ نے, اس کے والدین نے اس کا بڑا پاکیزہ نام رکھا ہے, بڑا اچھا نام رکھا ہے, اس کے نام بگاڑو. یہ تو کفار مکہ کی عادت تھی, وہ آپ کو مزمم کہتے تھے. صحابہ کرام پریشان ہوئے, فرمایا چھوڑو مجھے, اللہ نے مجھے ان کے شر سے اس طرح بچا لیا ہے کہ میں محمد ہوں, وہ مزمم کی بات کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن وہاں تو اس وقت تو وہی آتی تھی, اللہ کے پیغمبر تو حوصلے والے ہوتے ہیں. ہم جس کا نام بگاڑ رہے ہیں کسی کے قد کی وجہ سے, کسی کے رنگ کی وجہ سے. ابھی پچھلے دنوں سوشل میڈیا پہ آپ نے ایک ویڈیو دیکھی ہوگی, ایک بندہ اس کا چہرہ جل گیا بیچارے کا نا, تو وہ بیچارہ رو رہا, اس نے کہا میں اس معاشرے کا فرد نہیں ہوں, میں کسی ماں کا بیٹا نہیں ہوں, مجھے دیکھ کے نفرت کیوں کی جاتی ہے. تو اگر ہم, اللہ کے رسول نے جو صلی اللہ علیہ وسلم جو اخلاقیات کی تعلیم دی ہے نا, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی, ہمیں یہ اس پر غور کرنا چاہیے. ایک پورا چیپٹر ہمارے اسکولوں, کالجوں, مدرسوں میں, ہماری پریکٹیکل لائف میں, ہمیں ہمارے دفاتر میں یہ ایک چیپٹر ہونا چاہیے کہ یار آنے والا جو بھی ہے بہرحال وہ انسان ہے, آپ جیسا انسان ہے, اس کا اکرام کرنا. جتنی آپ کی عزت اور توقیر ہے اتنی اس کی بھی عزت اور توقیر ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں, بیٹی سے کیسے آپ کس اخلاق سے پیش آتے ہیں, عام بیٹیوں سے کس انداز میں آپ پیش آتے ہیں, چھوٹے بچوں سے کیسے پیش آتے ہیں. بڑو حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں 10 سال اللہ کے پیغمبر کی خدمت کرتا رہا, آپ نے مجھے کبھی وہی نہیں کہا, آپ نے مجھے کبھی ڈانٹا نہیں ہے, کبھی جھڑکا نہیں ہے. ہماری دکانوں پہ کام کرنے والے جو ملازمین ہیں, ہمارا ان سے کیا رویہ ہے, ہمارے گھروں میں جو کام کرنے والے ہیں ان سے ہمارا کیا رویہ ہے. ابرار صاحب, آپ کو ایسا لگتا ہے یا آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے کہ ہمارا جو معاشرے میں رویہ ہے, اب جس طرح آپ ذکر فرما رہے ہیں کہ آپ نے جو آپ کے نچلے طبقے ہیں یا ایسے لوگ ہیں کہ جو محروم ہیں, ان سے اگر ہم معاشرے کے اندر کوئی ایسا سلوک روا رکھتے ہیں کہ جو کہ اخلاقی طور پر جو ہے وہ مناسب نہیں ہے, سوشل میڈیا پہ بھی اس کا اظہار اسی قدر ہوتا ہے یا اس سے زیادہ ہوتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ سوشل میڈیا پہ اس سے کہیں زیادہ ہوتا ہے. پریکٹیکل لائف میں ہوتا ہے, بدتمیزی ہے, بد اخلاقی ہے, بد زبانی ہے, لیکن سوشل میڈیا پہ اس لیے زیادہ ہو جاتا ہے. ایک عمل میں کرتا ہوں نا, برا عمل ہے, وہ میری ذات اور متعلقہ بندے تک محدود ہے. جب سوشل میڈیا پہ جائے گا نا تو ہم سارے 100 بندہ اسی جیسا طرز عمل اس طرح بنا لے گا کہ وہ اس بات کو شیئر کرتا جائے گا, برائی کو شیئر کرتا چلا جائے گا. جب برائی شیئر ہوتی چلی جائے گی تو لا محالہ اس کے اثرات مرتب ہوں گے. تو یہ اثرات سے بچانے کے لیے ضروری ہے لا تقف ما لیس لک بہ علم, زبان بند ہو جانی چاہیے. آپ نے بڑا جو ہے نا وہ ایک, یعنی کہہ لیجیے کہ مختلف جو اس کے پہلو ہیں سوشل میڈیا کے حوالے سے بات کی ہے. اب ہم تھوڑی سی اصلاح کی بات کرتے ہیں. کہاں سے آغاز کیا جائے, یہ کیسے درست ہوگا؟ یہ مسئلہ تمہارے سامنے آ گیا اور یہ موجود ہے, ہر بندہ محسوس بھی کر رہا ہے. اصلاح کیسے ہوگی, آغاز کہاں سے کریں؟ آغاز ہوگا سب سے پہلے اپنی ذات سے. میں اس بات کا فیصلہ کر لوں آج, میں نے کسی کی غیبت نہیں کرنی, کسی پر الزام لگانا نہیں, اور لگے ہوئے الزام کو آگے پھیلانا نہیں. میں یہ فیصلہ کر لوں, میں نے اپنے ملازم کے ساتھ اس نے سلوک کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو دیکھا تھا نا, وہ مار رہا تھا اس کو, آپ نے ایک ہی جملہ بولا تھا, اتنا سا تشدد کرو جتنا برداشت کر سکتے ہو. اللہ پاک تجھ پہ اس سے زیادہ قادر ہے جتنا اللہ زیادہ قادر ہے. یہی پیارے پیغمبر کا فرمان ہے نا, یہ تم اتنا کرو. میرا ملازم ہے نا, اللہ نے اس کو میرا ملازم بنایا, کل کو مجھے اللہ اس کا ملازم بنا سکتا ہے. اختیار تو اللہ کے پاس ہے. اللہ پاک اس بات پہ قادر ہے. ہم نے دیکھا ہے دکانوں کے مالک انہی دکانوں پہ ملازمت کرتے ہوئے ہم نے آج بھی دیکھے ہیں, دیکھ رہے ہیں. جی بالکل. جس دکان کا کل مالک تھا, حالات نے پلٹا کھایا, اسی دکان پہ نوکری کر رہا ہے. ابھی کل مجھے ایک ہماری مسجد کے ایک نمازی تھے, مجھے الگ میں بٹھا کے کہنے لگے ساری زندگی سعودی عرب میں نے کام کیا, اب میں وہاں سے فارغ ہو کے آ گیا ہوں, تو میری شادی بھی نہیں ہوئی, میری اولاد بھی نہیں ہے, میں اپنے عزیزوں کے پاس رہتا ہوں, تو مجھے شرم آتی ہے, میں کہ مجھے کہیں نوکری لگوا دیں. اور حالت یہ ہے کہ بیمار ہیں, نوکری کر نہیں سکتے.
یعنی کیوں یہ دن نوبت آئی اس آدمی کو کہ وہ کیوں یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے نوکری لگوا دیں؟ یعنی حالات کیسا بھی مطلب پلٹا کھا سکتے ہیں. اصل میں جو اسلامی معاشرہ ہوتا ہے نا، انما المؤمنون اخوہ، قرآن نے اس کی وہ المسلم اخو المسلم، المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی. مسلمان یہ تعریف کی ہے نا پیارے، مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے محفوظ، دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. دوسرے مسلمان تو کجا، میرا تو بھائی محفوظ نہیں ہے میری زبان اور ہاتھ سے. اصلاح مجھے اپنی ذات سے کرنی ہے. صحیح. معاشرے کا ہر فرد اپنا یہ عزم کر لے کہ میں نے آج کے بعد یہ کام نہیں کرنا، میں نے صرف اپنا کام کرنا ہے جو میرے ذمہ لگا ہوا ہے. ہمارے استاد تھے حضرت شیخ حافظ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے. بہت بڑے جید عالم تھے، مفتی تھے بہت بڑے. اور ان کے بارے میں نا عموماً یہ تاثر تھا کہ شاید وہ تھوڑے سے سخت ہے، کیونکہ وہ اسٹریٹ فارورڈ جواب دیا کرتے تھے، کبھی گول مول نہیں کرتے تھے. ان سے کسی بندے نے ان کے اس رویے کو مد نظر رکھ کے شاید ان سے ایک فتویٰ پوچھا، بے نمازی کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو انہوں نے کہا، اس کا تو خیال تھا کہ یہ جو بڑے غصے والے ہیں تو کہیں گے وہ تو کافر ہو جاتا ہے، وہ جہنم میں جائے گا. قربان جب انہوں نے پڑھی، انہوں نے کہا بے نماز کے بارے میں حکم یہ ہے اس کو دعوت دے کے مسجد میں لاؤ. اللہ، یہ تمہارا کام ہے، یہ تمہارا کام ہے اس کا ہی. ہاں جی، اصل چیز یہ ہے محترم فخر صاحب کہ ہماری جو ذمہ داری ہے نا، ہم داعی ہیں، ہمارا کام دعوت دینا. لست علیہم بمسیطر، قرآن نے تعلیم دی ہے، کسی پر دروغے نہیں لگے ہوئے. ہمارا کام ہے دعوت دینا. ایک بار، دو بار، تین بار. کسی نے کہا نا اس بیماری کا علاج، نے کہا محبت، اس نے کہا اثر نہ کرے گا ڈوز بڑھا دو. دعوت دیں اخلاق سے، پیار سے، محبت سے، اخلاص سے. نہیں اثر ہوتا تو دعوت بڑھا دیں. اور میرے خیال اس سے پہلے اپنی بھی، جیسے آپ نے کہا نا کہ یعنی دائی کا ساتھ ظاہر ہے پہلے اپنی کرے گا تو پھر کیا نا، لما تقولون ما لا تفعلون. نہیں، اس میں یہ بھی ہے نا کہ آپ کے پاس جو ہوگا آپ وہی دیں گے نا. ہاں بالکل. اگر آپ کے پاس محبت ہے، آپ کے پاس اخلاق ہے، آپ کے پاس اکرام ہے، عزت ہے، تو یہ آپ اوروں کو بھی دے سکتے ہیں. تو اگر وہ نہیں ہے تو ظاہری بات ہے. یہ تو ہو گیا آپ اپنے ذات سے آپ نے فرمایا کہ آغاز کریں گے. اور ہم سے علماء کرام کا کیا کردار ہے؟ وہی بات جو میں نے پہلے کہا نا، 4 میمیں، 5ویں میم کی اصلاح کے لیے یہ 4 میمیں، اس میں علماء ہوں یعنی مولوی حضرات ہوں، یا معالج حضرات ہوں، یا مدرسین ہوں، یا مائیں ہوں. ماں باپ دونوں مراد ہیں، والدین مائیں ہوں. کیونکہ ماں کو کہا گیا پہلی یونیورسٹی ہے نا، ماں کی گود پہلی یونیورسٹی بچے کی نا، پہلا تعلیمی ادارہ ہے. اچھا، ماں کی گود سے نکل کے بچہ اسکول یا مدرسے جاتا ہے، مسجد پڑھنے کے لیے جاتا ہے، وہ دوسرا ہے. اس کے بعد پھر اس کو معالج سے واسطہ اس کا رہتا ہے. اچھا، ان میں مدرس میں مولوی بھی آتے ہیں، مبلغ بھی آتے ہیں، مدرس عام اسکول کالج کے ٹیچر بھی آتے ہیں، سارے اس میں جو ہے نا وہ آ جاتے ہیں. اچھا، یہ جو معالج اور مدرس ہیں نا، جیسے آپ نے کہا نا کہ علماء کی کیا، علماء مبلغ ہے نا، یہ بھی ایک میم ہے. مولوی، مبلغ، مدرس، یہ ایک ہی کیلیبر کے لوگ ہیں سارے. اصل میں علماء کرام کو چاہیے خطبات جمعہ میں اپنے خطبات کا موضوع اس کو بنائیں. جو علماء تقاریر کے لیے جاتے ہیں مختلف شہروں میں، علاقوں میں، لوگ ان کو پسند کرتے ہیں، سننے آتے ہیں، ان کی بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے ان کی اصلاح کریں. اور جو یعنی کہ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس لوگ چل کے جاتے ہیں، مفتی حضرات ہیں، یا ان کو چاہیے کہ وہ اس کی اصلاح کریں. اسی طرح اسکولوں کے، کالجز کے اور یونیورسٹیز کے اساتذہ کرام اپنے بچوں کو اخلاقیات کی تعلیم دیں. اچھا، اب یہ بھی ایک فخر صاحب ایک بڑا المیہ ہے کہ بعض لوگ نا انسانیت کو ہی مذہب بنائے بیٹھے ہیں. انسان کی خدمت کرو، انسان کی خیر خواہی کرو، یہی سارا کچھ ہے. عقیدہ بگڑ رہا ہے، الہاد پھیل رہا ہے، پھیلانے والے بدقسمتی سے استاد ہیں. تو یہ جو ہے نا، ہمیں ایسے استاد دینے ہیں معاشرے کو جو دین بھی سکھائیں، جو دین بھی سکھائیں اور دنیا کی اخلاقیات کی، انسانیت کی تعظیم بھی سکھائیں. کیونکہ سب سے جو بہترین اخلاق ہے وہ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہے امت کو. تو یہ جو ہے نا ہمارے اس معاشرے کا جو المیہ بن چکا ہے نا، ہمارا سوشل میڈیا ہے، ہمارے ذاتی رویے ہیں، گھریلو رویے ہیں، کاروباری رویے ہیں، جس نے ہمارے معاشرے کو جہنم بنا دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی معاشرے کو اپنی تعلیمات کے ساتھ جنت بنا دیا تھا.
وہاں پہ آپ کے پاس وقت کم ہے لیکن وہ حضرت ابو ذر غفاری اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ آپ نے سنا ہوگا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کالے تھے, رنگ کے کالے تھے, کالی والدہ تھی, خاندان وہ حبشے کے رہنے والے تھے سارے, وہ یعنی کہ رنگ کا کالا, یہ اللہ کی قدرت ہے, تقسیم ہے اللہ کی. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے ایک بار انہوں کو مشورہ مانگا تو حضرت بلال نے کہا نہیں ایسے نہیں, ایسے کرنا ہے. حضرت ابو ذر کو غصہ آیا, انہوں نے یہ کہا کہ یبن السودا, وہ کالی ماں کے بیٹے, اب تو ہمیں مشورے دے گا ہمیں. اب یہ بات ایسی تھی جو تیر کی طرح جا کے جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لگی, شکایت کر دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. ادھر حضرت ابو ذر غفاری کو بھی احساس ہو گیا کہ تیر نکل گیا کمان سے لیکن لگا جا کے غلط جگہ پہ ہے, غلط ہو گیا. پلٹ کے آئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی بات ارشاد فرمائی ان سے, فرمایا ابو ذر جاہلیت نہیں گئی تیرے اندر سے, یقین جانیے رنگ کالا ہے, کالی ماں کے بیٹے ہیں, کالے باپ کے بیٹے ہیں, کالے علاقے سے آئے ہیں, سچی بات کی تھی لیکن تنز پہ نہا تھا. پیارے پیغمبر نے جاہلیت سے تعبیر کر دیا کہ یہ آپ نے اصلاح کی. اور پھر وہی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال کے پیچھے پیچھے پھر رہے ہیں, میرے رخسار پہ اپنا ٹھڈا مارو, پاؤں رکھو میرے رخسار پہ, مجھے پتہ چلے میری اوقات کیا ہے. آپ اندر, یہ تعلیم ہے ہمارے نبی کی. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ نے قد چھوٹا تھا, عائشہ نے کہہ دیا چھوٹے قد والی, بات سچی تھی لیکن حضرت صفیہ کو برا لگا رضی اللہ عنہ. ام المومنین ہے, وہ بھی ام المومنین ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, عائشہ تو نے جو بات کہی ہے نا یہ میٹھے سمندر میں ڈال دیجیے تو کڑوا کر دے اس کو. یہ تعلیم ہے میرے پیغمبر کی, ہم کیوں یہ تعلیم نہیں دیتے اپنے نوجوان نسل کو؟ ڈاکٹر صاحب باتیں بہت ساری ہیں ماشاءاللہ, آپ نے بڑے جو ہے وہ آسان انداز سے ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرمائی, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ناظرین, سوشل میڈیا کو استعمال کرتے وقت آپ اخلاق جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں ان کو اپنے سامنے رکھیں. بات کو آگے شیئر کرنے سے پہلے آپ یہ سوچ لیں کہ کیا میں نے اس کی تحقیق کر لی ہے, یہ کسی کی عیب جوئی تو نہیں ہے, یہ کسی پر بہتان تو نہیں ہے, یہ کسی کی غیبت تو نہیں ہے. اگر یہ چند سوالات ہم آپس میں آپ سے کر لیں تو اس بات کی امید ہے کہ ہم خیر کو پھیلانے والے بنیں گے, ہم شر کو پھیلانے والے نہیں بنیں گے. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے خیر کو آگے منتقل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شر کو آگے پھیلانے سے ہماری حفاظت فرمائے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. يا ظلام الليل يكفي ما سكن